السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ہر شخص ہر وقت یہی سوچ رہا ہے کہ کس طرح وہ پیسوں کی ریس میں آگے چلا جائے۔ ہر بندے کی ہر وقت یہی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پیسے ضرور کما لے، اور یہ ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ اس میں بچے سے لے کر بوڑھا، عورت، مرد سبھی دوڑ رہے ہیں، اور ہر شخص نے اپنا مقصد اور اپنا دستور، اپنا منشور، اپنی اچیومنٹس، اپنے ٹارگٹ یہی رکھی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال و دولت کما لے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر لے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جس دوڑ میں ہم لگے ہوئی ہیں، جس ریس میں ہم شامل ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کچھ تعلق ہے یا نہیں؟ تو اگر قرآن کریم کو کھول کر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو وہاں پہ ہمیں جو چیز ملتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا کی، اور وہ 18,000 مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئیں، اور 2 مخلوقیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے ایک انسان ہے اور ایک جن ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، یعنی ان دونوں مخلوقوں کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کو راضی رکھیں۔ تو جس دوڑ میں یا جس ریس میں ہم اس وقت شامل ہیں، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت تو ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی ہمارا منشور، ہمارا ٹارگٹ، ہماری اچیومنٹ یا ہمارا مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، آج ہم نے مقصد کو چھوڑ کر ضرورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہم ایسے الٹ راستے پر چل رہے ہیں کہ ہم نے مقصد کو ضرورت اور ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے۔ تو مجھ سمیت ہر بندہ اس وقت اس غفلت، اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، اگر کسی کے پاس لاکھ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کروڑ بنا لے، اگر کروڑ کسی کے پاس ہے تو وہ کہتا ہے ارب بنا لے، اور اگر کسی کے پاس 1000 ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس 1000 کو وہ لاکھ بنا لے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کی دوڑ میں یا پیسے کی ریس میں آگے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور بتایا کہ جو ریس ہے، جو مسلمان کی ریس ہے، وہ نیکیوں کی ریس ہونی چاہیے، کہ کس طرح نیک اعمال میں، نیکیوں کی ریس میں ہم آگے چلے جائیں۔ تو آئے روز یہ ہمارے سامنے حادثات ہونا، جنازوں کا اٹھنا، ہمارے پیاروں کا ہم سے چلے جانا، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج وہ جا رہے ہیں تو کل ہماری بھی باری ہے۔ تو جب ہم نے یہاں سے جانا ہے، یہاں پہ رہنا نہیں ہے، تو جو آدمی اگر کہیں سفر پہ جاتا ہے، کہیں گھومنے جاتا ہے،
تو وہاں پر وہ محلات وغیرہ نہیں بناتا، وہ وہاں پر عارضی رہائش کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جانا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارا عارضی گھر ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، اور جو ہمارا گھر ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ والا گھر ہے، وہ آخرت والا گھر ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے وہ صرف بس اتنی سی زندگی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور پھر جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کا اندازہ اس بات سے لگا لینا چاہیے کہ اذان ایک کان میں دی گئی اور اقامت دوسرے کان میں کہی گئی، اور جب انسان فوت ہوا تو نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ یعنی انسان کی زندگی صرف اتنی زندگی ہے جس طرح اذان اور اقامت کہنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے جو دیر ہوتی ہے، یعنی اقامت ختم ہوتی ہے اور امام اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس دوران جتنا وقت گزرتا ہے انسان کی زندگی بس اتنی ہی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر آخرت والی زندگی کا حساب کیا جائے تو یہ جو 60 70 80 90 سال کی انسان کی زندگی ہے، یہ اس کے مقابلے میں 2 منٹ اور 30 سیکنڈ کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس نے 2 منٹ اور 30 سیکنڈ رہنا ہے اور پھر اس نے یہاں سے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہ کبھی بھی ان محلات، ان بنگلوں کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہ اپنی آخرت والی زندگی کی تیاری کرے گا۔ تو ہمیں یہ روز روز لوگوں کا یہاں پر ہم سے جدا ہو جانا اور فوت ہو کر اللہ کے پاس چلے جانا، یہ چیزیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ کسی نے بھی ادھر یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہر کسی نے کسی نہ کسی دن ضرور جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا میں رہنے کے لیے کسی شادی میں، کسی فنکشن میں، کسی دعوت میں، کسی سفر پر جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ آخرت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے، تاکہ جو ہماری ہمیشہ والی زندگی ہے، جو ہمیشہ والا سفر ہے، جو آخرت والی زندگی ہے جس میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی بر وقت مل سکیں۔